آپ کو بہت سارے اللہ کے بندے ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز کو نہیں پڑھا، اور بہت ساری اللہ کی بندیاں بھی آپ کو ایسی نظر آئیں گی جنہوں نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کبھی تہجد کی نماز کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو 5 وقت کی نماز کے اہتمام کی توفیق بھی ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو 5 وقت کی نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیں، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیں، وہ قابل مبارک بندہ ہے، قابل تحسین بندہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اپنی روح کو پرسکون بنانے کے لیے، اپنی روح کو تازگی بخشنے کے لیے، اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے تہجد کی نماز میرے دوستو بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے تہجد کی توفیق کو چھین لیا ہے میرے دوستو، کیونکہ روح کو تازگی بخشنے کے لیے تہجد کی نماز بہت ضروری ہے، اللہ والا بننے کے لیے تہجد کی نماز میرے دوستو بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ میرے وہ بندے جو رات گزارتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں میرے دوستو۔ تو اب یہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تہجد کی توفیق نہیں مل رہی، وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں رات کو اٹھ بھی جاتا ہوں، میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لیکن مجھے بستر سے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی مجھے تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، حالانکہ مجھے جاگ بھی آ جاتی ہے لیکن بستر سے اٹھنے کو میرا دل نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ مجھ سے تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی عمل بتلائیں جس کو میں کروں اور مجھے تہجد کی نماز کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو اس بزرگ نے بڑا سمپل سا جواب دیا، کہنے لگے اے نوجوان تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تیرے رات کے اعمال کو سنوار دیں گے، تو دن کے اعمال اچھے کر لے، اللہ تیرے رات کے اعمال کو اچھا بنا دے گی۔ بعض اوقات دن کے اوقات میں انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندے کو اللہ پاک رات کو اٹھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے، اس کو تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی میرے دوستو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اللہ کے جو نیک اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ان بندوں کی لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ میرے وہ نیک بندے ہیں، یہ فرما بردار بندے ہیں، ان کی یہ لسٹ ہے، ان بندوں کو رات کو آپ نے اٹھانا ہے اور ان کو جگانا ہے، میری عبادت کے لیے میرے ان بندوں کو آپ نے میرے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ تو اگر ان فرشتوں کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں آ رہا تو میرے دوستو آپ اس پہ فکر کریں، آپ دن کے اعمال پہ غور کریں کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے تہجد کی توفیق کو چھین رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اب میں آپ کو وہ گناہ بتلاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تہجد کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے 5 مہینے تہجد کی نماز کی توفیق کو چھین لیا، یعنی 5 مہینے میں تہجد کی نماز سے محروم رہا اس ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی نصائح پر عمل کر کے ہزاروں لوگوں نے مقام ولایت حاصل کیا میرے دوستو۔ تو ایسا اللہ کا ولی بندہ ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہا میرے دوستو۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ کہتے ہیں وہ گناہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہا ہے اور دعا کے اندر وہ رو رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو مجھے یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں رو رہا، یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے رو رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا بڑا تہجد گزار ہے، دیکھو یہ کتنا اللہ کا ولی ہے کہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ حالانکہ وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے رو رہا تھا، اللہ کے سامنے رو رہا تھا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رو رہا تھا، لیکن مجھے یہ بدگمانی ہو گئی کہ یہ ریاکاری کے لیے رو رہا ہے۔
بس اس گمان کی وجہ سے، اس بدگمانی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رکھا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کسی مسلمان کی عبادت کو دیکھ کے اس پر بدگمانی نہ کریں۔ تو بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق